واقف ہے زمانے والے، اس بات سے واقف ہے زمانے والے، کیڑی گل تو واقف نے کہ زندہ ہے محمد کے گھرانے، زندہ ہے محمد کے گھرانے، زندہ ہے محمد کے گھرانے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، شبیر تیرا نام مٹانے والے، شبیر تیرا نام مٹانے، شبیر تیرا نام مٹانے، شبیر تیرا نام مٹانے، انتہائی عزت تکریم اور وقار کے لائق علماء کرام، سنا خان حضرات اور ذکر اہل بیت، ذکر حسنین کریمین طیبین طاہرین مریدین شریفین، مولا حسن تے مولا حسین، اور ذکر شہدائے کربلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے خاص جمعۃ المبارک کے اندر تشریف لیاؤن والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، محرم الحرام شریف کے پچھلے جمعے اہل بیت کرام اور شہداء کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کے ذکر و فکر نال میں تے تساں گزارے ذکر کیتا، ذکر سنیا اور سنایا، اللہ تعالیٰ اپنی بات وچ قبول فرمائے۔ وعدے کے مطابق اج واقعہ کربلا تو بعد شہداء کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین دے اور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا نموس ہائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو خیریت نال مدینہ منورہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے لے کے آنا، اس حوالے نہ ذکر ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، میں نے تو سن کے سنا کہ اس کے مطابق عمل دی اور اعتقاد دی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جڑے اللہ دی راہ وچ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اللہ دی راہ وچ قتل کیتے جاندے ہیں اور وہ اللہ دی راہ وچ جام شہادت نوش کرتے ہیں، فرمایا وَلَا تَقُولُوا، تساں انہاں نوں نہیں کہنا اموات مردہ کہ یہ مر گئے یہ نہیں کہنا، بل احیاء، فرمایا بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن توانو شعور نہیں۔ انہاں دی قبر دی زندگی بڑی عرفہ تے بڑی اعلیٰ ہے، تواڈے اندر اتنا شعور نہیں کہ تسی انہاں دی زندگی نو سمجھ سکو۔ ایک ہوندا ہے زبان وچوں کہنا،
بولو زبان وچوں کہنا، مردہ کہنا نہیں۔ اور ایک ہوتا ہے کہ دل وچ سوچ لینا، چلو یار زبان وچوں نہیں نہ کہنا، لیکن تصور تے پیدا کر سکنے ہیں نا کہ انہاں دی جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، سر کتے رہا، دھڑ کتے رہا، بازو قلم ہو گئے، سر تن نالوں جدا ہو گیا، پیٹ کٹے گئے، انتڑیاں باہر آ گئیاں، سانس نہیں چلتا پیا۔ یہ شہید جدو گھروں ٹریا سی ادو تے آپ چل کے گیا سی، لیکن میدان کارزار وچوں آپ چل کے واپس نہیں آیا، خود اٹھا کے تے آندا گیا، خود چل نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، نہیں آندے کہ شہید مردہ نہیں آندے، لیکن تصور کر سکنے ہیں، دل وچ سوچ پیدا کر سکنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سوچ اور باطل نظریے کا بھی کلا کما فرما دیتا۔ قرآن پاک اندر فرمایا کہنا تے دور دی گل ہے نا، زبان وچوں الفاظ ادا کرنا کہ مردہ نے، یہ تو بڑی دور دی گل ہے۔ فرمایا میں تمہیں یہ بھی اجازت دیتا کہ تسی دل میں سوچو، دماغ میں تصور کرو، اپنے ادراک وچ لیاؤ، اپنے شعور وچ لیاؤ، یا اللہ کیڑی گل؟ فرمایا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ فرمایا کہنا تے دور دی گل، سوچنا بھی نہیں، گمان بھی نہیں کرنا، دل وچ تصور بھی پیدا نہیں کرنا کہ جڑے میری راہ میں اپنی جان دے چکے نے وہ مردہ نے۔ فرمایا نہیں، بلکہ وہ زندہ نے، اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہوتا نور زکوی دیتا جاتا ہے۔ سارے ذرا لڑ کے بولو، جیوں دے سارے بولو ذرا۔ میری گل اج صرف ہوتا ہے یا زندہ ہے؟ کوئی گل شہادت دی مردے نہ، میری گل نہیں، زندہ نہ بولو سبحان اللہ، بولو اچھی بولو سبحان اللہ۔ گل میری ہوتی یا کسی مفکر، محدث، مفسر، کوئی اسلام کا بہت بڑا سکالر، انہی کوئی گل تسلیم کرنے واسطے قطعاً کوئی انسان تیار نہیں۔ رضوی صاحب نے کہا جی عقل نہیں مانتی، میں کہا کچھ کام ہوتے ہیں جڑے عقل نہیں مانتی پر مننے پہندے، سبحان اللہ، کچھ کام وہ بھی ہوندے نے جڑے عقل نہیں مانتی پر مننے پہندے نے۔ توجہ ہے تو میں ایک دو مثال دے دیں، ایک دو مثال دے دیں۔ مثال قرآن پاک چو، باروں میں قرآن پاک چو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آکھے یا اللہ مردے کیویں زندہ کرے گا؟ فرمایا ابراہیم تیرا ایمان نہیں اس گل ہوتے کہ میں تیرا رب مردے زندہ کر لگا؟ یا اللہ ایمان تے ہے یطمئن قلبی، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ رب العالمین نے فرمایا 4 پرندے لے انہوں نے ذبح کر، کھلڑی لا دے، انہوں نے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، کیما کر دے، کیما کر کے پھر سارے مکس کر، اس جانور کا او دے نہ ملا، او دے نہ ملا، او دے نہ ملا، چاروں کیمے جو مل جان گے نا، کچھ کیما اس پہاڑ تے رکھ دے، کچھ ایسے رکھ دے، کچھ ایسے رکھ دے، کچھ ایسے رکھ دے۔ پھر ابراہیم ایک تیری ڈیوٹی ہے یا اللہ ہو کی؟ فرمایا پیچھے بیٹھ کے تو انہوں نے بلائی، پھر انہوں نے بلائی، فرمایا بلاؤ نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بلایا نا تو اپنے اپنے تھان تو کیما اٹھیا، جدہ جدہ ایسی اتھے اتھے پہنچیا تے پورے دا پورا پرندہ بن گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بارگاہ چاہ گیا۔ میں کہ مولوی صاحب دسو عقل مندی آندا نہیں، میں کہ مننا پڑنا ہے، نہ منے گا کافر ہو جائے گا، بے ایمان ہو جائے گا، دار اسلام سے نکل جائے گا۔ مننا پینا یعنی کچھ کام وہ ہوتے نے جڑے عقل نہیں منتی پر مننے، کی بولو کی بولو کی بولو، اجے ہوئی بول رہے ہو تسی، مننے بولو بولو مننے۔ ایک مثال میں اور دے دینا، زیادہ مثالہ نہیں، ایک اور میں دے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت وچ ایک بندہ ہو گیا قتل، ایٹا یس بارے دے لمبی سورت کا کی نام ہے؟ سورت البقرہ۔ بقرہ نے گائے، ایک گائے دے نام دے سورت آندے نا، غیر اللہ دا نام آ جائے تو شہر عام ہو جاتی ہے۔ اے سورت تے اللہ دا نام نہیں، غیر اللہ دا ہے جی، غیر اللہ دا
یہ باقرہ جڑی گائے بھی اللہ نے غیر اللہ بندہ ہو گیا قتل، ان قاتل کا پتہ نہیں لگ رہا بھی ماریا یہ کنے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ چاہے اللہ نے وحی بھیجی، فرمایا گائے نو ذبح کرو۔ تفسیر مزنی شفا کے اندر لکھیا کہ گاں بھی اللہ نے ولی دی سی، اللہ نے ولی نیک بندے دی گائے سی، انہوں ذبح کرو۔ گائے نو ذبح کیتا گیا، مختلف تفسیرہ نے اُنہی دوم دا گوشت یا اُنہی زبان دا گوشت یا اُنہی شاعر زارو قطع رو رہا ہوا میریا اکھاں نام سر میں رو رہا ہوا ایک کتنا ظلم و ستم دا بازار آدھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے کرم کیتا گیا ہے، کتنا انہاں دے ظلم و ستم کیتا گیا ہے، ظلم دے پہاڑ توڑے گئے نے۔ فرما دینے اس ویلے میری پکار دی کھڑتی بولو جب اس سرے حسین گزریا ہے، اس ویلے حسین پاک دا سر اللہ دے قرآن دی تلاوت کرتا ہے۔ بیا اچھی آواز نہ بولو، اور اچھی آواز نہ بولو، زندہ ہو کے بولو۔ حسین پاک دا سر انور اللہ دے قرآن دی تلاوت کرتا ہے بیا، اللہ دے قرآن دی تلاوت کرتا ہے بیا۔ ایک دے پتہ لگتا ہے نا سر کتے ہوئے دھر کتے ہوئے اللہ دے قرآن دی تلاوت ہوندی ہوئے۔ یہی دے وجہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے تے بٹھا کے ایویں تے سواریاں نہیں کرایا، حضرت سیدہ کائنات ہتھاں دے نال روڑیاں ایویں تے نہیں نہ دتیاں۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام فرشتیاں نو بھیج کے آنے چولا تے نہیں نہ چلانے، انہاں ہستیاں دا انہاں دے ناز میرے آقا ایویں تے برداشت نہیں نہ کرتے، انہاں نو سواری بن کے اپنی پشت تے ایویں تے سوار نہیں کرنے۔ انہاں شہزادیاں نو جدوں پیاس لگے میرے آقا زبان منہ وچ ایویں تے نہیں نہ پانے، پتہ ہے زبان ہوے جنہیں زندگی دی بازی حالت تو بعد جامع شہادت نوش کرن تو بعد بھی میرے دل نازل ہون والے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کرنیاں نے، اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کرنیاں نے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کی تھی۔ حضرت سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اپنے مزار اندر زندہ، حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اپنے مزار اندر زندہ، حضرت سیدنا اور محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اپنے مزار اندر زندہ، حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس وہ قلم ہو گئے پر اپنے مزار اندر زندہ ہے۔ حضرت سیدنا امام قاسم، حضرت سیدنا امام عبداللہ، حضرت سیدنا امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ مجمعین یہ بھی اپنے مزار اندر زندہ۔ میری اللہ نے یہ فیصلہ کن بات فرما دیتی ہے فرمایا بل احیاء بلکہ زندہ نے ولکن لا تشعرون، لیکن تسی یہ نبی یاد آتے ہیں زندگی نو سمجھن دا شعور نہیں رکھنے، ساڈے اندر شعور آدمی کے تو اسی سائنسداناں پیچھے لگے ہیں جی انہاں نے اجا پیا ہے پر جدوں آیت کریمہ پڑھ لئی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہت تے قادر ہے، میرا اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ میرے اللہ دے نبی بھی زندہ نے، میرے اللہ دے کھلے رسول بھی زندہ نے، میرے اللہ دے بارگاہ وچ راہ وچ جامع شہادت نوش کرنے والے یہ سارے زندہ نے، جدوں باقی زندہ نے میری دلیل میں میرا حسین بھی زندہ ہے۔ اللہ اللہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر انور خولی نے لے آیا اپنے گھر کے اندر چلا گیا، تھوڑا فاصلہ میدان کربلا کو لے کے خولی کے گھر کا کوفے کے اندر رات کا سمے اس نے سر انور تنور کے اندر رکھیا۔ بیوی نے پوچھا بیوی نہیں پایا اہل بیت نال پیار کرنے والی ہے، انہیں پوچھا کتنے ریائی نے انہیں آخیا نوز باللہ من ذالک ایک یزید کا باغی سی وہ مقابلہ کرنے واسطے گیا ہوا تھا، وہ سر لے کے آیا، بیوی نے وہ واسطے کھانا تیار کیا، کھانا پیش کر دیتا گیا، جڑے ویلے انہیں کھانا کھا لیا آرام کرن لگ گیا، آپ تے سو گیا انہیں دنوں کا تھکا
نکل دیا کی گل ہے اس نور وچ روشنائی کیوں آ رہی ہے نور دیاں لاٹاں کیوں نکل رہی ہیں اور سونی دی بیوی وہ محبہ اہل بیت جنہوں نے غور نال ویکھیا ہے نیڑے آ گئی تھوڑا تھوڑا کر کے قریب آ گئی جدوں قریب آئی نور انہیں آ کے غور نال ویکھیا ہے حسن و جمال والا سر انور جدی مشابہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سر انور نال تے چہرہ حسن و جمال والا جدیاں سرمگی اکھاں نے مشک و عنبر تے کستوری نالوں زیادہ خوشبوئیں آ رہی ہیں یہ کون ہے جدوں باہر کڈیا گیا وہی بیوی نے ویکھیا ہے تو کچھ بیویاں نے جڑیاں تنور دے آلے دوالے بیٹھ کے رو رہی ہیں ہنجو بہا رہی ہیں انہاں دے دامن رو رو کے تار ہو گئے نے پوچھیا بیویو تسی کون ہو ایک بولی میں حسین دی اما فاطمہ میں حسین دی اماں فاطمہ میں اپنے بیٹے دے سر دی زیارت واسطے آئی ہوں دوجی بولی نہیں میں خدیجہ الکبریٰ میں حسین دی نانی ہوں میں زیارت واسطے آئی ہوں تیجی بولی میں عیسیٰ علیہ السلام دی امی مریم آئی ہوں حسین پاک دے سر انور دی زیارت واسطے آئی ہوں چوتھی بی بولی انہیں آکھیا میں فرعون دی بیوی آسیہ جڑی میں حسین پاک نے سر انور دی زیارت واسطے آئی ہوں انہیں آکھیا جو کلام ہو گیا وہ بیویاں غائب ہو گئی واپس چلیا گیا کونی دی بیوی کہنے لگی میں تہجد کی ادا کرنی سی اس ویلے میں حسین پاک دا سر انور باہر کڈیا ہے میں کڈ کے چولی وہی کریا ہے انہوں میں ایک مشک و عنبر تے کستوری لے کے کفور لے کے پیشانی مبارک صاف کی دیے داڑھی مبارک صاف کی دیے پھر میں داڑھی تے زلفاں نوں کنگھی کی دی اس نو جمال دا پیکر نکھر کے میرے سامنے آ گیا ہے تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے اے میرے نور تیرا سب گھرانہ مل کے آواز سارے پڑھو تو ہے
حدیث مشکات شریف اندر موجود ہے، مجموع الزوائد اندر موجود ہے، جمع الجوامع اندر موجود ہے، فیض القدیر اندر موجود ہے، بے شمار کتابات تاریخ دمشق اسیہ جلنا دی کتاب ہے اس کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے میرا پتر حسین جڑا ہے اس سینے تو لے کے پیرا تک میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نال رلدا ملدا ہے۔ میرا پتر حسن سینے تو لے کے زلف دی چوڑی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال رلدا ملدا ہے۔ مشابہ نور دیاں لاٹاں کیوں نہ نکلن اصل نور دے پچھوں دا ہے نا گریڈ اسٹیشن دا اتھوں نور دیتا گیا ہے جدوں آپ نور نے تے جسم دا ٹکڑا بھی تے نور ہی ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ انہیں خولی میں اٹھایا انہیں آکھیا ایک دا سر لے کے آئے انہیں اس بلا کہنے لگا باغی یزید ہے ادا سارے اور فرمان لگیا وہ اللہ دیا میں تیری بیوی سا تاریخ تبری اندر پاک موجود ہے امام ابن جریر نبی رحمت اللہ علیہ یہ دو تک لیجئے انہیں آکھیا اللہ دیا یہ بے خون رسول ہے یہ بے نسل رسول ہے یہ جگر گوشہ فاطمہ بطول ہے جدا سر لے کے آیا ہے میں پہچان لیا ہے چونکہ میں کئی مرتبہ حسین پاک بھی زیارت کو شاد کام ہو چکی ہے میں کئی بری آپ کا دیدار کیتا ہے اعلان کیا یہ کوئی سارام نہیں آلہ سنبھال جتھے لے کے جانے چلی جا میں تے اگے ہی محب اہل بیت میں تے دیدار لچ کے کر لے آئے جا چلا جا میں تیرے کم نہیں آ سکتی انہیں کر چھڑیا وہ واضح دیندہ رہ گیا پر انہیں آکھیا جڑا کردار ہے اہل بیت ہوئے وہ دا محب اہل بیت نہ دور دا واسطہ بھی نہیں ہو سکتا۔ انہیں آکھا میں تیرے کو نہیں رہنا چلی گئی وہ تلاش کرتا رہا لیکن وہ محبہ اس نو نہیں ملی۔ سر انور لے کے دیگر شہداء دے اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ ابن زیاد دربار میں گئی ہوئی تھے۔ عبید اللہ بن زیاد تخت پہ بیٹھے پورے جبارانہ مکارانہ عیارانہ طریقے کا بیٹھے وہ دے سامنے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ سر انور ایک ڈش وچ پا کے رکھیا گیا وہ دے ہاتھ کے اندر ایک چھڑی سی اپنے نپاک ہتھاں وچ پکڑی نپاک چھڑی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ دے ہونٹاں دے اس طرح ماردا پیا۔ آپ اونچی جگہ بیٹھے میرے امام پاک دا سر انور نیچے پہ ہے اس طرح ماردا پیا چھڑی۔ ایک اتھے بڑھے صحابی جنہوں نے پہلے نام دسیا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ پہ بیٹھے سن۔ آپ نے فرمایا او ابن مرجانہ او ابن زیاد اپنی چھڑی پیچھے ڈالا ہے تینوں نہیں پتا پر مینوں پوچھ تینوں نہیں پتا پر مینوں پوچھ میں صحابی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں خود دیکھیا کئی باری دیکھیا کہ انہا ہونٹا نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹا نہ لا کے جمدے انہا ہونٹا ہوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹ ٹکان دے ہوتے سن۔ خبردار چھڑی پیچھے کر رہے وہ کہنے لگا اگر تیرے بڑھاپے کا احساس نہ ہوتا اور تیری کمزوری کا احساس نہ ہوتا میں تیرے ہوئے تیری گردن تانا جڑا کر دیتا۔ آپ نے فرمایا اوے عبید اللہ بن زیاد تیرے میرا تے بڑا حیا آیا لیکن تیرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا نہ آیا تیرے مولا مرتضیٰ کا حیا نہ آیا تیرے سیدہ سارا پاک کا حیا کوئی نہ آیا کوئی نہ بندہ تھا بیبیاں تھا حیا کوئی نہ آیا تیرے امام علی مقام کی گردن تانا جڑا کروانے لگے کوئی حیا نہ آیا تیرے چمنستان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ننے پھول جدو کملا گئے تیرے کوئی حیا نہ آیا تیرے میرے واسطے بڑا حیا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد خاموش ہو گیا انہیں آکھا سر اٹھاؤ تے لے کے چلے جاؤ دمشق دے اندر یزید کے دربار میں جا کے پیش کرو اور یاد رکھیں کہ جب دمشق پہنچو
उत्ते सर होवे नेज़े दी नोक उत्ते, ताकि लोगों को इबरत हासिल हो कि यजीद ने टक्कर नहीं लैनी, जिन्हें टक्कर ली उन्हें हाल होगा। बैतुल्लाह बिन ज़ियाद ने पैगाम दिता, मैं सारा कुछ विचों छड़ दिता जी हज़रत सईदा ज़ैनब पाक ने गुफ्तगू हुई है बैतुल्लाह बिन ज़ियाद की, जी इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला गुफ्तगू हुई है, वो बहुत लंबी तफसील है, तारीख ते किताबां भरियां पईयां इन्होंने लैके जो जा रहे सन रस्ते के अंदर एक गिरजा है, गिरजा जिवें साडी मसाजिद ने ईसाइयां दे गिरजे हुंदे चर्च, उत्थे एक राहब सी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दा कलमा पढ़िया सी उन्हें, उस दौर का आ रहा सी राहब पादरी, उन्हें वेख्या कि एक जमात जा रही है, नूरानी सर ने उन्होंने को ते सवारियां दियां नंगियां पुश्तां उत्ते कुछ पर्दादार बीबियां बैठियां ने, और एक जवान है जिन्हों जंजीरां विच जकड़िया, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। इन्होंने इत्थे पड़ाव किया है, काफिले वालियां दा एवं ध्यान पै गया, उन्होंने वेख्या एक दीवार है गिरजे दी, उहदे उत्ते एक शेर लिखिया है, वो शेर अरबी दा है, अताजु उम्मतुन कतलत हुसैना शफाअत जद्दिही यौमल हिसाब। क्या अभी भी वो लोग इस बात की उम्मीद रखते हैं हुसैन को कत्ल करने के बाद भी कि हुसैन के नाना क़यामत को इनकी शफाअत करेंगे? ये शेर लिखा हुआ है। काफिले वाले पूछने लगे, राहिब ये दस ए शेर किने लिखे हैं? उन्हें आख्या पता नहीं, लेकिन मैं एक गल का पता है, तो नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेसत तो 500 साल पहले का लिखा है। और एक रवायत है कि उस वक्त एक लोहे का कलम नमूदार होया, उन्हें शेर तहरीर किया, अतरजु उम्मतुन कतलत हुसैना शफाअत जद्दिही यौमल हिसाब। राहब कहने लगा, तुम मेरे को गल पूछी है कि गल मैनू भी दसो। शाम का टाइम हो गया, नूरानी साल किदे ते बीबियां कौन ने पर्दादार तुहाडे नाल, जिन्होंने तो ऊंटां दियां नंगियां पुश्तां ते बिठाया, कौन है? उन्हें दसिया, नौजुबिल्ला मिन ज़ालिका यजीद दा बागी सी, ना इहदा हुसैन इब्न अली है, जिन्हों जकड़िया है हुसैन का पुत्र अली ज़ैनुल आबिदीन है, ते बीबियां उन्होंने घर दियां ने, कोई भैन है, कोई बीवी है, कोई बेटी है, कोई भतीजी है, कोई भांजी है। उन्हें आख्या, वो लानती हो, तुसा अपने नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आल नाले जुल्म कीता है। ईसाई पादरी बोलिया, ईसाई पादरी के ज़हन में ख्याल आया कि मौका गनीमत है, जान ना दिया मत। उन्हें आख्या, ये साल हुसैन का आई दी रात मैनू दे दे, आई दी रात, सिर्फ एक रात आई दी, ये मैनू दे दे। उन्हें आख्या, तू की करना है? उन्हें आख्या, करनू छड्डो, 10,000 दिरम ले लो, 10,000 दिरम ते सर आई दी रात मैनू दे दो, सवेरे लै जियो। वो काफले ने खौली तो साथियां कैस बिन अशस वगैरह सोचिया, उन्हें भी मुफ्त के पैसे तो देने गल ही कोई नहीं है, नाले साडा साह निकल आएगा तो नाले पैसे मिल जाएंगे। उन्हें 2 थैलियां दिनारा दिया, जिसके अंदर 5,000 दिनार है, 5,000 दिनार इन्होंने पेश की। इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला सरे अनवर उन्हें तश्त में रखिया, चुकिया ते खुश नसीबी ते मान करदा करदा, मुकदरा ते नाज करदा करदा आप गिरजे में अपने कमरे में आ गया, कमरे में आ गया, सामने उन्हें रखिया सरे अनवर। तवज्जो भाई, सामने रखिया सरे अनवर। मैनू दसो, अखां भावें ईसाई दियां सन, अखां भावें उस राहब दियां सन, उस पादरी दियां सन, पर सामने ते सरे हुसैन पाक की दिया। सारा फायदा ना ही सही, कुछ ना कोई तो अखा ठंड लभदी होगी, बोलो तो सही, कुछ ना कोई तो अखा ठंड लभदी होगी।
اس نے کفور لیا اور یزید جو طرفدارو ایک پاسے تھوڑا ہو لانتی عبید اللہ بن زیاد تے یزید جنہیں حکم نال سارا کچھ ہویا اور ایک پیسے عیسائی پادری جنہیں کلمہ نہیں پڑھیا انہاں دا آدم دیکھو جنہیں کلمہ پڑھیا سی یہ آدم دیکھو جنہیں پڑھیا ہی نہیں انہیں کفور لیا مشک لیا امبر لیا روئی لئی کاٹن انہیں بگو کے نا امام حسین پاک رضی اللہ عنہ دے چہرہ انور نو صاف کیتا بولو 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 انہیں صاف کیتا پھر داڑھی مبارک نو توتا اس کفور نال توتا صاف کیتا پھر زلفاں مبارکہ نو صاف کیتا وہ خون سارے دا سارا انہیں صاف کر کے نا پھر سونا سلکھڑا حسین اپنے سامنے رکھیا اچانک انہیں دیکھیا ادو کیڑا لائٹا سن ایک دیوا ہی سی انہیں اچانک دیکھیا اس سرے حسین لگ پاک وچوں نور دیاں شعاواں نکلدیاں نے بابا سے بولو بابا سے بولو حسین علی مقام رضی اللہ تعالی سرے وچوں نور دیاں لاٹا نکل رہیا ہے نور دیا لاڈا اکھا نور دیا لاڈا بلکہ دھندا مبارکہ نور دیا لاڈا بلکہ میں اس کو دے جا رہا آپ نے سرخ شریف کے ہر بار نور دیا لاڈا گاڑی مبارک کے ہر نور مبارک میں جو نور دیا شعاواں نکل رہی ہے انہیں باہر نکل کے دیکھیا ہے یہ شعاواں ٹکرا رہی ہے میرے کمرے کی چھت کے نال یہ باہر بھی جاتی ہے کہ نہیں باہر نکل کے دیکھیا یہ شعاواں عام نہیں بلکہ کمرے کو چیردیاں چھت کو کراش کر دیا عرش خدا تک جا رہی ہیں آسمان تو پار جا رہی ہیں اعلان ہو گیا اندر آ گیا انہیں جلدی جلدی کلمہ طیبہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھ لیا انہیں آواز بلند حسین پاک نے سر اڑوانا ایک گل کی تھی اے حسین میں کلمہ اس واسطے پڑھ ڈالا گیا جے تواڈے چہرہ انور وچوں نور دی اللہ دا نکل جامع شہادت نوش کرن تو بعد بھی تواڈا اے مقام ہے حسین تو آپ ہی دس تیرے نام محمد دا کتنا اعلی مقام کتنا اعلیٰ مقام ہوئے گا انہیں کلمہ پڑھ لیا تو سری انور وعدے کے مطابق ساری رات سامنے لا کے زیادہ کر داریا دیدار کر داریا لطف اندوز ہو داریا وہ کلمہ پڑھیا ہے کلمہ بھی پڑھ لیا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شرادے دا سری انور سامنے میں وہ دیدار کرنا مزائے کا لیا ہے ایک جدا گانا کفیت پیدا ہو گئی صبح دا ٹائم ہویا وعدے کے مطابق انہوں نے جا کے سری انور پیش کرنا ہے دیا انہوں نے لابتا برساتا یہ اپنے گھرچے کے اندر واپس آ گیا تو واپس آیا جس ویلے انہوں نے اپنا سفر شروع کیتا رستے دورے کی جگہ پڑاؤ کیتا کہنے لگے ٹھہر جاؤ جلدی کرو پیسے آپس کے اندر ونڈ نہیں ہے انہوں نے تقسیم کر رہی ہے جنہوں تھیلیاں نے منہ کا پہلا کھولے سر انہوں کے اندر درہم تے دینار سر وہ جنہوں تقسیم کرنے لگے نے وہ درہم تے دینار میرے اللہ دے حکم نال وہ درہم نہیں رہ گئے دینار نہیں رہ گئے بلکہ مٹکے تے گھڑے دیا ٹھیکریاں میں تبدیل ہو گئے انہوں درم رہ ہی نہیں گئے جدو دے کے گیا سی وہ درم سن وہ دینار سن لیکن جس ویلے انہیں اگے جا کے چیک کیتے تقسیم کرنے واسطے آپس میں وہ درم نہیں دینار نہیں بلکہ ٹھیکریاں بن گئے اللہ دی قدرت انہاں ٹھیکریاں دے دواں پاسے اللہ دے قرآن دیا آیتاں لکھیاں ہوئی ہاں ایک پاس اللہ کا قرآن نے لکھا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ انہوں نے جس نے پڑھیا انہیں آکھیا سی تے بڑے ظالم ہو سارے لڑکی پڑھیا ہے یہ مطلب ایسا ظلم و ستم کیتا ہے جڑا اللہ دے قرآن دی آیت
پڑھتے ساڈا پر پردے آ گئے سامنے پردے آ گئے سامنے روشنیاں ختم ہو گئی اندھیرے اندھیرے چھا گئے پڑھن قرآن لیکن پھر بھی پتہ نہ لگے جب ٹھیک ہے اللہ کا قرآن پڑھیا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ قریب اللہ انہاں نوں جانے گا انہاں نوں سزا دے گا انہاں دا کروٹ کیڑی کروٹ بیٹھنا ہے یہ کہڑے پاسے جاندے نے یہ کہڑے پاسے جان گے یہ جہنم دا ایندھن اللہ انہاں نوں بنائے گا بڑے پریشان ہوئے چل دیا رستے دے اندر ایک جگہ آ گئی اس جگہ پھر پڑاؤ گیندا اوتھے بھی ایک بڑا عجیب معاملہ پیش آیا اوتھے بھی ایک یحییٰ نامی انسان مل گیا ہے وہ یہودی ہے وہ دل اندر خیال آیا اس کو جمال دے پیکر چہرے انہیں روکیا کافر نوں کہنے لگا کیا جاؤ دسو کنہاں نوں لے کے جا رہے ہو انہاں کے دلوں کی پتہ ہوے اے محمد آخر زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے خاندان والے نے انہاں دے گھرانے والے نے انہاں نعوذ باللہ بغاوت کی تھی یزید کے خلاف انہاں میدان کربلا کے اندر ذبح کیتا گیا ہے انہاں دے تار اٹھے پئے ہوئے سارے اٹھے لے کے سینہ لایا اے انہاں دے نواسے دا سارے حسین دا سارے وہ جڑا یہودی سی نہ کیوں نہیں سنیا ہوا سی نا وہ حسین ابن علی ہے حضرت سیدنا علی المرتضی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انہاں دا شہزادہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یحییٰ نام جڑا یہودی سی انہاں دے لانتا کی دیا وہ لانتیو اپنے نبی دے پتراں نوں ذبح کیتا ہے تواڈے چ غیرت رہ گئی کہ کوئی نہ حیا رہ گئی کہ کوئی نہ شرم رہ گئی کہ کوئی نہ تواڈے تنہائیاں کتھے گئیاں تواڈیاں عقلمندیاں کتھے گئیاں تواڈیاں شناسائیاں کتھے گئیاں یہ ساری لعنتاں انہاں تے برساں آئے گیا انہیں آخیا لیاؤ میرے سامنے کرو سر حسین انہیں جدو سر حسین رضی اللہ عنہ بیدار کیتا فوری طور پہ کلمہ پڑھن لگ گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عیسائی راہب آپ دا سر انور میں کہ مسلمان ہوندائے پیا ان یہودی مسلمان ہوندائے پیا انہیں آخیا سر میں دے دیو یہ تو میں جان نہیں دینا میں نے زیارت کرن دیو انہیں آخیا تلوار ساڑھے کو لگیا میرا سر قلم کر دیا گے یحییٰ نبی کہنے لگا تلوار میرے کو بھی آگے انہیں بھی نیام چوبار کر لے کہ میں اس بات سے جنم کیتا ایک روایت اندر میں پڑھ آئے کم از کم وہ کافر مارے نمان انہیں جنم رسید کیتا پھر دل آ کر لڑتا آپ جامع شہادت نوش کر گیا جب میں روایت پڑھی میرے ذہن اندر خیال آ گیا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو کے فرمایا ہوئے گا یا میں نے دیکھ کے کلمہ پڑھوا دیا حوض کوثر دے پانی اسیہ کہ آج تمہیں پیاسا ماریا جا رہا ہے کہ میں پہلے کوئی شہر پیش نہیں کی دی گئی قتل کرن تو پہلے جا جتھے علی اکبر جا کے حوض کوثر دا پانی پیے گا اسے حوض کوثر دیا پیاسیاں میں ایک تیرا اضافہ بھی ہو گیا ہے یحییٰ نامی یہودی شہید ہو گیا یحییٰ نامی یہودی شہید ہو گیا پھر قافلہ چلیا اظہار علاقہ پہاڑی سے اگے پھر ایک پہاڑ آیا اس جگہ ہوتے رکے پڑاؤ کیتا منزلہ کافی سن یہ جگہ سی حران ہا را الف نون حران اس جگہ ہوتے پڑاؤ کیتا حضرت سیدہ شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران دی شہزادی جی مال غنیمت میں چاہیے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے پتر نہ نکاح نہیں کیتا اپنے بیٹے نے نکاح نہیں کیتا کہ میرا پتر میں امیر المومنین ہے میرا پتر عبداللہ محمود نے نکاح کرا آپ نے فرمایا نہیں یہ شہزادی ہے کسی شہزادے کے ساتھ ہی اس کا نکاح کرے گی وہ پھر شہزادہ کون تھا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ نکاح کیا ان جنی حسینی نسل ہے نا حسینی نسل یہ حضرت سیدنا امام زین العابدین وچوں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شہر بانو دے پتر جی ہن سید ہوئے تے حضرت عمر دا خلاف نہیں کر سکتا حضرت عمر کے خلاف نہیں ہو سکتا کیوں حضرت عمر پاک دا بڑا احسان ہے آئے تو جاننے والے جانتے ہیں نا قدر کرنے والے جانتے ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کیتا اور جدو نکاح سی نا 100 لونڈیاں سن حضرت شہر بانو کو
کنیاں بولو کتنیاں 100 باندیاں نکرانیاں 100 سن جدو امام حسین پاک نہ نکاح ہویا ہے تے امام علی مقام نہ نکاح ہونے کی خوشی وچ حضرت بی بی شہر بانو نے 50 نو آزاد کر دیتا سی انہاں کہا جاؤ تانوں آزادی ہے کیونکہ اج میرا نکاح جنتی جواناں دے سردار نال ہویا ہے ذرا اونچی آواز نہ سبحان اللہ 50 چھڑ کر دیتیاں پھر حضرت امام زین العابدین جدو پیدا ہوئے تے 40 ادوں آزاد کر دیتی ہیں فرمایا جاؤ اج میرے گھر علی ثانی پیدا ہویا ہے انہاں نا حضرت علی سی نا علی المعروف امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 آزاد کی تھی ان کنیاں رہ گئیاں پیچھے 10 ایک ایک کر کے پھر آزاد کی تھی ہن انہاں 10 وچ ایک دا نام سی شیری بی بی شیری اے شیری جیڑی سی نا ایک بڑی بھاگاں والی سی اور دنا بڑی سی بڑے سلیقے تے طریقے نہ گھر دے کام کاج کرتی سی حضرت امام حسین نو ایک دن دا کام پسند آ گیا آپ نے فرمایا شہر بانو بڑی سیانی ہے شیری بڑی سیانی ہے انہاں کہ حضور اے ہن میری نکرانی ہن تہاڈی ہے کیونکہ تانوں پسند آ گئی نا تساں دے کام دی تعریف کیتی ہے ہن تہاڈی ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جے میری ہے نا جا میں نو آزاد کیتا ہن میری ہے میں نو آزاد کیتا حضرت امام علی مقام اتھے انہاں قدماں تے کھلو کے انہوں آزاد کر دیتا انہیں آکھیا جی تساں بھاویں آزاد کیتا پر میں رہنا تواڈے کول ہی ہے بھاویں تساں مینوں آزاد کیتا پر میں رہنا بولو تے صحیح تہاڈا در چھڈ کے میں مرنا کتے جا کے ہیں حسین تیرا در چھڈ کے نہیں جانا اتھے رہیاں حتیٰ کہ میدان کربلا وچ بی بی شہر بانو دے نال سن انہاں دے نال سن تے جدو امام علی مقام کیتی نا دی تعریف تے صندوق کھولیا بی بی شہر بانو نے صندوق کھول کے نا جڑا بہت اعلیٰ کوالٹی دا کپڑا سی نا مہنگا سوٹ وہ کڈ کے شیری نو دیتا شیری اج اے سوٹ پا تے شیری کہنے لگی تساں ہور تے کسے نکرانی نو اس طرح نہیں دیتے امام علی مقام بھی بولے کولو فرمان لگے اس طرح تو کسے ہور نکرانے انہاں کہا حضور تساں کسے ہور دی تعریف بھی تے نہیں نہ کیتی ہے میں تواڈے واسطے کرنی ہے میں تے سارا کام میں تواڈے واسطے کرنی ہے کہ تساں تانوں اے کام پسند آیا تانوں اے پسند آئی تساں دی تعریف کیتی تے جدی حسین پاک تسی تعریف کرو میں اچھا سوٹ نہ پہنا انہوں میں اچھا سوٹ نہ پہنا ہوں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے آزاد کیتا پھر میدان کربلا اس کے اندر پھر اے جتھوں پڑاؤ قافلہ کردا نہ پیا اتھے نال ہر جگہ اتھے بی بی شیری موجود سی بی بی شیری نے پایا سی زیور پایا سی ایک پہاڑ سی اتھے پہاڑ اتھے ایک کلا سی اس کلے دے وچ کپڑا بنیا جاندا سی کھڈیاں تے کپڑا بندا سی وہ کپڑا عراق شام تے مصر دے علاقے میں جا کے بکتا تھا کپڑا بڑا کوالٹی کا ہوتا سی بی بی شیری اچانک اس حرام دے مقام تے بہ کے نا پڑاؤ کر کے تے بی بی شہر بانو وال ویکھ کے تے اکھاں بھرائیاں ہو دیاں رون لگ پئی شیری بی بی شہر بانو کہنے لگی اینیاں تکلیفاں آئیاں میدان کربلا وچ شیری تو روئی نہیں انہیں آخیا جی میں بس اندر ہی سنبھالیا سی سارا کچھ لیکن ہون میری اکھاں اچھلائیاں نے کیوں میں ایک یاد آ رہی ہے تہاڈا او ویلا جدوں تسی ایران دی شہزادی سو تے نازو نعمتاں نال پلدی سو پھر تہاڈیاں انیاں نکرانیاں تہاڈا اینا زرق برق تے خوبصورت لباس تہاڈا اینا مال و متا حسین لجپال دی بیوی تے زوجہ لیکن مینوں یاد آوندا پیا تہاڈا اس ویلے جڑا سوٹ ہے پھٹیا پرانا گرد و غبار نہ اٹیا تے مینوں پچھلا ویلا یاد آ کے تے نال میدان کارزار دے ویلے یاد آ گئے نے تے میں نہ ہن رون لگ پئی ہاں تے میں حضور ایک عرض کرنا چاہنی ہے تانوں بی بی شہر بانو فرمایا شیری دس کیڑی گل ہے آندیاں نے اجازت ہوے تے میں اپنا زیور بیچ کے تواڈے واسطے سوٹ نہ ایک لے آواں اتوں میں زیور بیچا تے اتوں کلے وچوں ایک سوٹ نہ تواڈے لے آواں کپڑا لے آواں آپ نے فرمایا میں تینوں منع نہیں کردی کیوں تینوں میرے آقا حسین لجپال آزاد کیتا سی تو غلام نہیں ساڈی قید نہیں جا تیری مرضی ہے بی بی شیری رات دا ٹائم ہے ادھی رات دا جا کے کلے تے پہنچی تے اس کلے دے دروازے دا جڑا کوتوال سی نا او دا نام سی عزیز بن ہارون جا کے دروازہ بی بی شیری کلے دا دروازہ کھڑکایا اندر عزیز بن ہارون بیٹھا سی انہیں چھتی چھتی بوا کھولیا تے بوا کھول کے کہنے لگا بی بی شیری آئی ہے
کلے کا دروازہ کھولنے دی دیر ہے تے کہنے لگا بی بی شیری آئی ہے. انہیں آخیا جی. انہیں بڑی عزت نہ بڑے پروٹوکول نال اندر لے کے گیا, گھر جا کے عزت نہ بٹھایا تے بی بی شیری کہنے لگی میرا نام تو کنے دسے ہے. انہیں آخیا بی بی شیری یہ بڑی ڈونگی رمزی اینو نہ پھول. بی بی شیری کہنے لگی دسو تے صحیح, دسو تے صحیح میرا نام تو کنے دسے ہے. یزید بن ہارون بولیا, کہنے لگا میں ہنے نہ ستا سا, میری اکھ لگی سی تے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے حضرت ہارون علیہ السلام دونوں میری خواب ہی تشریف لے آئے سن. تو انہوں نے فرمایا ایتھوں ایک قافلہ گزرن لگا ہے, وہ قافلہ آخر الزمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان دا قافلہ ہے. انہوں نے ظلم و ستم کیتا گیا ہے, انہوں نے سر قلم کیتے گئے نے, تے تو اس طرح کر دروازے تے بہو انہوں دی نکرانی شیری ہونے تیرے بعد آن آئی ہے. تو میں تے بی بی ادھوں تیرے انتظار چ بیٹھا. حضرت شیری کہنے لگی انہوں کو ہور گل نہیں تو نہ کیتی. اے اور کیتی نہیں, اے وہ کی اے حسین دے سر کول جایا جے, نالے نذرانہ پیش کریا جے, نالے میں موسیٰ دا تے ہارون دا سلام پیش کریا جے. جے شہید زندہ نہیں تے حضرت موسیٰ علیہ السلام سلام کیوں بھیجے ہے, ہارون علیہ السلام سلام کیوں بھیجے. بی بی شیری نے تحفے پیش کیتے گئے, اہل بیت دی خدمت واسطے ہدیے پیش کیتے گئے, سوتا دے نذرانے آئے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ یزید بن ہارون خود آیا آپ کی خدمت کچھ ہزار درہم اور کپڑے پیش کیتے. کہ کہنے لگا حضور نہ کریا کہ میں آپ نہیں آیا, میں موسیٰ علیہ السلام نے بھیجے ہے, حضرت ہارون علیہ السلام نے بھیجے ہیں. میرے 10 سرے حسین رجبال کے تھے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ سر انور سامنے آیا تے سر انور حسین رضی اللہ تعالیٰ سامنے جس ویلے آیا انہیں دیکھیا اس کو جمال دا پہ کر, اس کو جمال دا پہ کر سونا تے سلطنا نور دیا لاڈا نور دیا کہ میں آپ دے چہرہ انور وچوں برس رہی نے نور پیا برستا ہے. دیکھیا تے قربان ہو گیا, آ کے کہنے لگا اے سر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تواڈے واسطے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام نے سلام بھیجے آئے, سلام بھیجے آئے, سلام بھیجے آئے. سرے حسین کا جپال میں جو آواز ہوتی ہے بھائی اے عزیز بن ہارون ساڈی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام دے تے ہارون علیہ السلام دے سلام پیش کر دے, میری طرفوں نہ تے سلام ہوئے. ساری کرام دا سرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان بھائیو جڑا جامع شہادت نوش کر لے اودے واسطے اللہ شان عطا کردا ہے, اودے مرتبہ عطا کردا ہے, اودے مقام عطا کردا ہے. بس آخری گل کراں مرزاد رشدہ حضرت سیدنا امام علی مقام دا سید پر جس ویلے یزید دے دربار اندر پہنچیا, یزید دے دربار اندر پہنچیا اودے بھی سامنے رکھیا, انہیں آکھیا حسین دا سر کیڑا ہے جی آ سارے گناہوں دا سر سارے غائب کیتے گئے. اے نوجوان کون ہے جنہوں سوال کیتا گیا انہاں دسیا حسین دا بیٹا ہے, یہ نام علی ہے, یہ زین العابدین ہے, یہ بیمار سی میدان کربلا وچ نہیں آیا, یہ اجازت نہیں دتی گئی, انہیں آخیا قتل کر دو. حضرت سیدہ زینب ثانیہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجے دے سامنے آ گئی, سامنے اس نے کلاوا مار لیا, کہنے لگی اے یزید لعنتیا میرے ابا جی دا خون کر کے مینوں اجے حیا نہیں آیا, میرے گودی خالی کر کے اور محمد زباوے نے اجے تیرا دل پریا نہیں, اجے میرے بھتیجے قربان ہو گئے تیرا دل پریا نہیں, میرے بھانجے قربان ہو گئے تیرا دل پریا نہیں. حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان تو مسئلے آئے لیکن تیرا دل اجے پریا نہیں. لعنتیا انہاں نوں قتل کرنا چاہتا ہے جڑا اسا پردہ بار بیبیاں دا رکھوالا ہے, جنہیں سانو مدینہ منورہ لے کے جانا ہے. اس واسطے اگر اینوں قتل کرنا ہے تے پہلا مینوں قتل کر لے, میں پھٹیا میں دے سامنے اپنے دے سامنے سبا پہ ہو جاؤں گی, پر زین العابدین میرے بھرا دی نشانی ہے, یہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے یہ خون نکلتا نہیں دیکھ سکتی. یہ بڑی طویل گفتگو ہوئی, پھر آ کر انہیں اپنی تلوار کھینچ لی, انہیں آخیا میں سبا نہیں کروں گا, یہ میں قتل نہیں کروں گا. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی ہوتے خطبہ ارشاد فرمایا, پھر ویلا آیا جدو نمار بن بشیر کو بنایا گیا, یہ محب آنے پیاسی پہلے کوفے دا گورنر اے سر یہ نبی جگہ کے عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنوایا گیا. آج لوگ آتے ہیں یہ عبید اللہ دا قصور سی, یہ خولی دے شمر دا قصور سی, جزید نو دا قصور ہی ہونا کوئی نہیں رہ گیا.
مصور ہی کوئی نہیں. تے پھر نعمان بن بشیر کوفے دی گورنی کو مصور کیوں کیتا گیا سی؟ عبید اللہ بن زیاد کو کیوں لگوایا گیا؟ وجہ ایک سی نا نعمان بن بشیر محبیہ نے بیعت انہیں یزیدیاں گلاں تے پورا نہیں چیتا تھا کہ عبید اللہ بن زیاد ایک ظالم فاسق سی فاجر سی انہیں اس واسطے ظلم و ستم کا بازار گرم کرنا سی. سارا کچھ ہویا نعمان بن بشیر انہاں دی سرکردگی اندر تے نال 30 محافظ دستہ فوجی نال بھیجے گئے مدینہ منورہ انہاں نوں پہنچانے واسطے. جس ویلے مدینہ شریف آ رہے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نے میرے آقا نے خون شیشی دیتی سی مٹی ماری جنہوں نے خون بن گئی. ام سلمہ سچی میرا حسین جامع شہادت نوش کر گیا ہے میدان کربلا وچ شہید ہو گیا ہے. اس کو بعد حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سارے نوں پتہ لگ گیا میدان کارزار وچ واقعہ پیش آ گیا. اج قافلہ واپس آ رہا ہے. اس ویلے سارے مدینہ شریف گلیاں بازاراں وچ آ گئے. جدوں قافلہ ہونا سی انہاں نے جکڑیا ویکھیا زمیناں وچ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر لٹیا ہوا قافلہ خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے مدینہ شریف آندا ویکھیا قیامت صغریٰ دا منظر برپا ہو گیا. مدینہ شریف دے اندر کیڑی اکھ سی جڑی اس ویلے برس نہیں سی رہی, کیڑی اکھ سی جڑی اس ویلے رو نہیں گئی. اجوا دیا نعرہ سارے دے جاری نے. حضرت امام زین العابدین جڑے صبر دا پیکر بن کے ان تک روئے نہیں سن جیویں جیویں اپنے نانا جان دا مزار قریب آ رہا ہے آپ دے ہنجو نکلنا شروع ہو گئے نے. قریب آئے نے مدینہ شریف دے در و دیوار ادھر روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امام زین العابدین آپ ڈگ پہ اپنے نانا جان دی قبر دے اوتے زارو قطار روئے. آپ نے ہر گل اپنے نانا جان نو دسی. حضور ساڈے نال لے کے ہوئے ساڈے نال لے کے ہوئے میری امی جان میری پھپھی جان میریاں بہناں یہ ساریاں نال بڑا ظلم و ستم ننگیاں سواریاں تے انہاں نو بٹھایا گیا. انہاں پردہ دار بیبیاں نو قید کیتا گیا ہے. اے ساڈے نانا جان تہاڈا کلمہ پڑھن والیاں نے ساڈے نال ظلم و ستم کیتا ہے. میرے آقا حسین پاک دا شہزادہ اس انداز نال صبر دا پیمانہ لبریز ہویا سی. اس طرح روئے نے مدینہ شریف دے اندر لگدا ہے کہ قیامت برپا ہو گئی. حضرات یہ سارا کچھ بہت مشکل ہے, یہ آسان نہیں ہے. میں نے بہت چیدہ چیدہ باتیں آپ کو مدینہ منورہ واپسی کی اور شہادت کے بعد کے جو واقعات تھے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلا جمعہ انشاءاللہ وہ کوشش کریں گے کہ ان نیک پاک ہستیوں کے ذکر میں ہی ہمارا گزر جائے انشاءاللہ. اللہ تعالی حاضری قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.